بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 65 شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. آج کی سبق کی ابتدا وہ ہوا سج والا ثلاثت اضرب سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں. وہ ہوا سج والا ثلاثت اضرب مطرف ان اختلفا الفاصلتان فی الوزن نحو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا وإلا وإن لم تختلفا في الوزن فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو كان أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقفية أي التوافق على الحرف الأخير فالترصيح فهو يطبع الأشجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر بعضهم فجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الأولى وأما لفظ فهو فلا يقابله شيء من الثانية ولو قيل بدل الأسماء الآذان لكان مثالا لما يكون أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله وإلا فمتوازن أي وإن لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثر مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازن نحو فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة لاختلاف سرور وأكواب في الوزن والتقفية وقد يختلف الوزن فقط نحو المرسلات عرفا في العاصفات عصفا وقد يختلف التقفية فقد كقولنا حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت. عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سبق نمبر 64 کے آخر میں سجا کی تعریف سے متعلق پڑھا تھا. آج ہم سجا کی 3 قسمیں پڑھیں گے. سجا کی 3 قسمیں، ان کا نام مطرف، مرصع اور متوازی ہیں. تو مطرف، ترصیع اور متوازی یہ 3 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم مطرف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فقروں کے فاصلے وزن میں مختلف ہوں. یعنی 2 فقروں کا جو فاصلہ ہے، فاصلے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فقرہ یعنی جملے کے آخری لفظ کو فاصلہ کہا جاتا ہے. تو 2 جملے جن کے فاصلے آپس میں باعتبار وزن کے مختلف ہوں، باقی حرف روی میں متفق ہوں، اس کو مطرف کہا جاتا ہے. اور اگر 2 فقرے ایسے ہیں کہ جن میں اکثر جملے یا کل جملے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وزن اور روی میں، حرف روی میں متفق ہیں، تو اس کو مرصع کہا جاتا ہے یا ترصیع کہتے ہیں. اور اگر دوسرا فقرہ یا دوسرا جملہ پہلے مصرعے کے ساتھ اکثر میں متفق نہ ہوں بلکہ صرف فاصلے ان کے آپس میں متفق ہوں، تو اس کو متوازی کہتے ہیں. یہ تینوں سجع کی قسمیں ہیں. مصنف علیہ الرحمہ تینوں کی مثالیں ذکر فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں وہ ہوا سج والا ثلاثت اضرب. سجع کی 3 قسمیں ہیں. مطرف، پہلی قسم مطرف ہے. ان اختلفا الفاصلتان فی الوزن، اگر دونوں فقرے وزن میں مختلف ہو جائیں، دونوں فقرے کا جو فاصلہ ہے وہ وزن میں مختلف ہو جائے تو اس کو مطرف کہا جاتا ہے. جیسے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ ایک فقرہ ہے. وقد خلقکم اطوارا، یہ دوسرا فقرہ ہے. اب یہاں پر محل استشہاد وقارا اور اطوارا یہ 2 فاصلے ہیں. دونوں فاصلے کا حرف روی را اور را متفق ہیں، البتہ وزن دونوں کا مختلف ہے. اس کو سجع مطرف کہا جاتا ہے.
تمہیں کیا ہوا ما لا ترجون للہ وقارا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی امید نہیں رکھتے، وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدائش کے مختلف مرحلوں سے گزارا ہے۔ فإن الوقار والاطوار مختلفان وزنا، تو وقار اور اطوار جو دو فاصلے ہیں یہ باعتبار وزن کے مختلف ہیں۔ وإلا أي وإن لم تختلفا في الوزن فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو كان أكثره أي أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقوية أي التوافق على الحرف الأخير فترصيع، اور اگر دونوں فاصلے آپس میں وزن میں مختلف نہیں ہیں بلکہ متفق ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان فاصلوں کے علاوہ دونوں فقروں کے دیگر حروف یا تو کل کے کل حروف آپس میں وزن اور روی میں متفق ہوں گے یا اکثر حروف وزن اور روی میں متفق ہوں گے۔ اگر کل یا اکثر حروف وزن اور حرف روی میں متفق ہوں تو اس صورت میں اس کو ترصیع کہیں گے۔ مثلا یہ صاحب مقامات کا یہ جو مقولہ ہے فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَجْزَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، وہ مقرر ایسا زبردست ہے کہ وہ اپنے لفظ کے موتیوں سے اجزاء جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ، اور اپنے وعظ کے ڈانٹ سے کانوں کو کٹکھٹا رہا ہے۔ یہاں پر محل استشہاد عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہاں پر دے کے پہلے فقرہ یتبع الاجزاء بجواہر لفظہ تک ہے، دوسرا جملہ دوسرا فقرہ ویقرأ الاسماء بزواجر واضح ہے، تو یہاں پر پہلے یتبع ادھر جو ہے یقرأ، وزن اور حرف روی دونوں میں متفق ہے، الاجزاء الاسماء وزن حرف روی دونوں میں متفق ہے، بجواہر بزواجر وزن حرف روی دونوں میں متفق ہے، لفظ ہی واضح ہر لفظ اور حرف روی اور وزن دونوں میں متفق ہے۔ اس کو ترصیع کہتے ہیں کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ایک جملے کے تمام الفاظ دوسرے جملے کے تمام الفاظ کے ساتھ وزن اور حرف روی میں متفق ہوں۔ فجميع ما في القرينة الثانية، دوسرے قرینے میں یا دوسرے فقرے میں جتنے الفاظ ہیں موافق لما يقابله من القرينة الأولى، پہلے والے مقابل قرینے کے یا فقرے کے موافق ہے۔ واما لفظ فهو، رہی بات پہلے فقرے میں فهو لفظ کی، فلا يقابل شيء من الثانية، دوسرے فقرے میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ولو قیل بدل الاسماء الاذان، ہم نے کہا تھا کہ کل الفاظ اگر دونوں فقروں کے کل الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ وزن اور حرف روی میں متفق ہو تو یہ ترصیع ہے، یا اکثر الفاظ، تو اکثر الفاظ کی مثال بھی یہی بن سکتی ہے، یتبع الاجزاء بجواہر لفظہ ویقرأ الاسماء بزواجر واضح میں یہاں پر اسماء کے بجائے آذان ہم رکھ دیں تو باقی اکثر حروف تو پہلے والے کے متفق ہو جائیں گے، البتہ آذان اجزاء کے متفق نہیں ہوگا، تو یہ بھی ترصیع ہی کہلاتا ہے۔ لکان مثالا لما یکون اکثر ما فی الثانیۃ موافقا لما یقابلہ، تو یہ اس صورت میں آذان کا لفظ جب ہم نے اسماء کی جگہ پر رکھا تو یہ مثال ہو جائے گا ترصیع کی اس صورت کی کہ جس میں دوسرے فقرے کے اکثر الفاظ پہلے کے موافق ہے وزن میں۔ وَإِلَّا فَمُتَوَازِنٌ، اور اگر دوسرے فقرے کے کل الفاظ یا اکثر الفاظ پہلے فقرے کے موافق نہ ہوں وزن اور حرف روی میں، بلکہ صرف فاصلے ہی آپس میں متفق ہوں وزن اور حرف روی میں، تو اس کو متوازی کہتے ہیں۔ اے وَإِن لَّمْ يَكُن جَمِيعُ مَا فِي الْقَرِينَةِ وَلَا أَكْثَرُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى فَهُوَ سَجْعُ الْمُتَوَازِي، اگر دوسرے فقرے کے تمام الفاظ یا اکثر الفاظ مقابل نہ ہوں پہلے والے قرینے کے تو اس کو سجع متوازی کہتے ہیں۔ جیسے فیہا سرور مرفوعہ، اس جنت میں سرور مرفوعہ بلند و بالا تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور اس میں جو ہے تکیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں
موضوع اور مرفوع دونوں فاصلے آپس میں تو وزن حرف روی میں متفق ہیں، البتہ مابقی جو الفاظ ہے سرور اقواب یہ جو ہے وزن اور حرف روی میں متفق نہیں ہے، لاختلاف سرور و اقواب فی الوزن و تخفیت، سرور اور اقواب وزن اور تخفیہ میں مختلف ہیں، وقد یختلف الوزن فقط، اور کبھی کبھی فاصلے محض وزن میں مختلف ہوتے ہیں، باقی حرف روی میں متفق ہوتے ہیں، جیسے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، تو یہاں پر مرسلات عرفا ایک فقرہ ہے، عاصفات عصفا دوسرا فقرہ ہے، عرفا اور عاصفہ وزن میں تو مختلف ہیں، البتہ حرف روی فا میں متفق ہیں، اور قسم ہے ان تیز اور تند ہواؤں کے چلنے کی فالعاصفات عصفا، جو تیز و تند چل کر طوفان بن جاتا ہے، وقد یختلف التخفیت فقط، اور کبھی کبھی جو ہے دونوں فاصلے محض حرف روی میں مختلف ہو جاتے ہیں، وزن میں متفق ہوتے ہیں، جیسے حصل الناطق و صامت و حلق الحاسد و شامت، ناطق جو ہے اور صامت، مجھے حاصل ہوا، ناطق اور صامت دونوں قسم، یعنی غلام بھی حاصل ہوئے بولنے والے، مملوک بھی حاصل ہوئے، صامت یعنی چوپائے بھی حاصل ہوئے، اور حلق الحاسد و شامت، حاسد اور شامت ہلاک ہوا، یعنی حسد کرنے والا اور دشمن جو ہے وہ ہلاک ہوا، تو یہاں پر صامت اور شامت دو فاصلے ہیں، اور ان دونوں فاصلوں کی وزن میں تو متفق ہیں، البتہ صامت اور حاسد جو ہے حرف روی میں جو ہے یہ مختلف ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سجع کی تعریف کے بعد سجع کی 3 قسمیں پڑھی، سجع مطرف، سجع ترصیع اور سجع متوازی۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔